السلام علیکم، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے سیاسی، آئینی اور اخلاقی پہلوؤں پر۔ سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک ترمیم ہے یا ہمارے نظام کی گہری خرابی؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے تجزیہ کار خرم ابن شبیر صاحب۔ ان کی جانب چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیں 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا؟ آئینی ترمیم، آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی آئین میں کوئی ترمیم کی جاتی ہے تو اس کو ایک سیکوینس سے لے کے چلا جاتا ہے، تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 27ویں دفعہ آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے اس میں کچھ شکیں ہیں بڑی اہم قسم کی، جس کی وجہ سے اس پہ زیادہ بحث کی جا رہی ہے۔ ویسے تو جتنی بھی دفعہ آئین ترمیم ہوئی اس میں کافی ڈیبیٹ کی گئی، لیکن اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں وہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں کہ 3 اہم باتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جی فوجی جو عہدے ہیں ان کے جو ڈھانچے ہیں ان میں تبدیلی، ایک نیا عہدہ متعارف کرایا جا رہا ہے، پچھلا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کے نظام میں اصلاحات، کہ عدلیہ کا کنٹرول تھوڑا سا کم کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اختیارات فوج کے انڈر آنے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ شخصیات ہیں جن پر تا حیات جو ہے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ 3 باتیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں، تو یہ آئین کی ترمیم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ اتنا، یہ کون سا ایسا پہلو ہے جو تنقید کا باعث بن رہا ہے؟ لیکن تنقید کا پہلو اس چیز میں بن رہا ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جس میں بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی سب سے زیادہ اعتراض جو ہے نا وہ جو تا حیات استثنا دے دیا گیا ہے۔ تا حیات مطلب ایسا ہے کہ کچھ عہدے ابھی مگر جیسے صدر ہو گیا، جیسے چیف جسٹس ہو گیا، یا پھر آرمی چیف ہو گیا۔ چیف جسٹس تو شاید نہ ہو، آرمی چیف ہو۔ اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر کوئی اقدام کیے ہیں، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ مطلب ان کی حکومت میں یعنی کہ ان کے اقتدار میں تو نہیں لیا جا سکتا نا، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جیسے پرویز مشرف کا ہوا، جیسے باجوہ کا ہوا، جیسے اس طرح اور بھی بہت سارے گزرے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان پر تا حیات ایسا سسٹم بن جائے جس پہ کوئی بھی پوچھ نہ سکے ان سے۔ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے کی وجہ اب جو ان کی باتیں ہیں اس پہ تو ہم نہیں بول سکتے کہ کیا وجہ آ سکتی ہے، لیکن اس میں ایک وجہ جو واضح طور پر یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ جو مطلب کہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی کچھ پوچھے نہ، ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں کوئی پوچھے نہ۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ فرض کریں کہ کوئی بندہ ابھی کوئی ایکشن لیتا ہے اور اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں پکڑا جائے گا، بعد میں اس پہ کیس چلے گا، جب ریٹائر ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو اس چیز کو سیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی احتساب سے بچنے کے لیے بڑے جو افسران ہیں وہ کر رہے ہیں، یا صرف عام عوام کو ہی اس کے انڈر لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، عوام تو پہلے ہی پسی ہوئی ہے۔ عوام کا تو پہلے ہی اگر کوئی بڑا جج ہو گیا، آرمی چیف ہو گیا، کوئی پولیس والا ہو گیا، کوئی وکیل ہو گیا، ان پہ کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اگر ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی کانسٹیبل کسی کا چلان کاٹ دیتا ہے، اس کو بلا لیا جاتا ہے، طلب کر لیا جاتا ہے، اس کی پیٹی اتروا دی جاتی ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی عوام تو پہلے ہی صحیح ہے کہ جتنے قانون بنیں گے وہ عوام کے لیے بنیں گے۔ اب یہ جو قانون بن رہا ہے یہ وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس میں سیف رہ سکیں، عوام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں جو یہ تاحیات استثنا ہے یہ آرمی چیف کے لیے غالباً کی جا رہی ہے، تو یہ اس میں فوج کا ہی عمل دخل ہے یا حکومت خود سے یہ کر رہی ہے؟ حکومت تو کٹ پتلی ہے نا۔ حکومت تو آپ دیکھیں جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے وہ مختلف کندھوں پہ سوار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے اس کو، اس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے، اور یہ اقتدار جو ہے اس وقت وہ کٹ پتلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا ٹرائل بھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ جیت کے نہیں آئے ہوئے، یہ لائے گئے ہیں۔ جب یہ لائے گئے ہیں، جو لے کے آئے ہیں وہ تو پھر اپنی منمانی کریں گے نا، تو یہ اختیارات تو ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ تو ان کو فوج لے کے آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، بات تو اس پہ آتی ہے نا۔ دیکھیں، فوج اسٹیبلشمنٹ ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سارے بڑے بڑے شامل ہوتے ہیں نا۔ لے کے آنے کا تو اب سوال ختم ہو گیا نا کہ کون لے کے آیا، یہ تو ساروں کو پتہ ہے، فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور اس میں تو اور خود بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیسا ہوا ہے نا۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ جو بندہ لے کے آئے گا
وہ اپنے کام تو کروائے گا نا. اگر فرض کرے کسی ایک بندے کو کسی بڑی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے، جب کسی بڑی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے تو پھر اپنے مطالبات بھی تو منوائے جائیں گے نا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب صرف سائن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک کٹ پتلی ہیں، باقی کام پیچھے سے کوئی اور بالکل ہدایات مل رہی ہیں. بالکل جیسے آپ پتلی تماشا ایک بچوں کا پروگرام لگتا ہے، اس میں ہاتھ پاؤں سر جو ہے ایک دھاگے کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر سے وہ ہاتھ انگلیاں ہلاتے ہیں اور پیچھے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے سارے کا سارا وہ کٹ پتلی چل رہا ہے. نون لیگ کی حکومت آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف برائے نام کیا اور انہوں نے ہر صورت پہ سائن کرنے ہیں. انہوں نے اپنا اقتدار جو ان کے پاس ایک موجود تھا وہ کھو دیا کہہ سکتے ہیں. کنہوں نے؟ نون لیگ نے، اگر وہ کٹ پتلی کے طور پہ کام کر رہی ہے. دیکھیے نا، جس وقت عمران خان کی حکومت تھی نا، اس وقت عمران خان نے بہت سارے مطلب کہ ایسے فیصلے کر دیے تھے جو اس کے اقتدار کے لیے نقصان دہ ہو گئے تھے. مطلب اگر 1.5 سال تھوڑا انتظار کیا جاتا تو وہ خود بخود عوام میں اتنا نا مقبول ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کی مقبولیت کم ہو چکی تھی. لیکن اس فیصلے کے بعد وہ پھر ایک دفعہ پھر مقبولیت کے عروج پہ آ گیا. پھر اس کے عوام جو ہے اس کو چاہنے والی ہے وہ پھر ایک دفعہ پھر منظر عام پر آ گئی. تو اس وقت ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اب جس وقت وہ دوبارہ آئے ہیں 1.5 سال کی یا 1 سال کی حکومت ان کو اس وقت ملی ہے، وہ اس لیے ملی ہے کہ ان کو چیک کیا جائے کہ یہ ہمارے تابع رہیں گے یا نہیں رہیں گے. جب وہ کلیئر ہو گئے اس کے بعد ان کو لے آئے. اب وہ جتنی بھی آئین میں ترمیم ہوں گی وہ ساری کی ساری یا جو تبدیلیاں کی جائیں گی وہ ان سے کروائی جائیں گی اور یہ خود بخود کرتے جائیں گے. یہ ترمیم کی طرف دوبارہ آتے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں میں پہلا موقع ہے یا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے؟ اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکا نا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، مشرف کے دور میں ہو چکا، باجوہ کے دور میں ہو چکا. اب باجوہ کو پی ٹی آئی نے جو ہے نا ایکسٹینشن دی تھی، پھر مشرف کے دور میں کاف لیگ اور باقی ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں کہ وہ باوردی صدر منتخب کیے گئے. تو اس طرح کے بہت ساری ترمیمیں آتی گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاسی ہیں، لیڈر ہیں، جتنے بھی پوزیشن ہے، اپوزیشن ہے یا پھر حکومت میں ہے، یہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں اور سارے کے سارے اس پہ متفق ہیں. ویسے ہی شور ڈال رہے ہیں جی کہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے. یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کھاتے میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہوں نے تسلیم کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ترمیم منظور ہو جائے گی؟ بالکل منظور ہوگی. مخالفت تو بہت ہے اس کی. مشرف کے دور پہ بھی مخالفت تھی اور ابھی 26ویں ترمیم کی کتنی مخالفت رہی ہے، اس پہ بڑے بڑے ہنگامے ہوئے، لیکن منظور ہو گئی ہے. یہ بھی منظور ہو جائے گی اور دیکھ لیجئے گا آپ. اور اس پہ جو عہدیدار ہیں جن کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے وہ بالکل ایزیلی اس کو اپروو کروا لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو ایسے کون سے نقصانات ملک کے لیے اور عوام کے لیے لاحق ہو جائیں گے؟ نقصانات عوام کے لیے تو اس میں دیکھیں کوئی درجہ ہے ہی نہیں ہے نا کہ اگر اس میں سوچا جائے کہ اس میں عوام کو کوئی فائدہ ہوگا یا اس طرح ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارے کی طاقت کا مضبوط کیا جا رہا ہے. ایک ادارہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوگی. اس میں کیا ہوگا کہ جو طاقتور ہوگا، مطلب کہ جو لیڈر ہوگا، جیسے آرمی چیف ہو گیا، جیسے آپ صدر ہو گیا، میں بھی اس پہ 1-2 اور بندے بھی بیچ میں ایڈ کر دیے جائیں کہ ہاں ہمیں بھی استثناء دلوائی جائے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے نا کہ اگر کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں، جیسے ماضی میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، پھر ان پہ کورٹ مارشل ہوا، مشرف پہ بھی کیس چلا اور لوگوں پہ بھی کیس چلا، بہت ساروں پہ کیس چلا. اب اس سے یہ نقصان ہو جائے گا کہ اگر جو تو صحیح فیصلے ہیں وہ تو سارے تسلیم کریں گے، لیکن جو غلط فیصلہ ہوگا اس کی سزا نہیں ہوگی، اس پہ کوئی پوچھے گا نہیں. بالکل ایزیلی وہ ریٹائر ہوں گے، ریٹائر ہونے کے بعد نہ ان پہ کیس چل سکے گا، نہ ان پر کوئی درخواست دے سکے گا، نہ ہی ان سے کوئی سوال کر سکے گا. یہ تو غلط ہے نا. ان کو تو اپنا، اگر وہ غلط کرتے ہیں تو ان کو احتساب تو دینا چاہیے. یہی تو پٹنا پڑا ہوا ہے نا، یہی تو سارے شور ڈالے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اس میں یہ والی ترمیم جو ہے اس میں یہ ہو جائے گا، پہلے ہی عوام کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اب اور بھی ختم. اب عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی بول نہیں سکتی، کوئی بات نہیں کر سکتی. اگر ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں ان میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں. اچھا. دیکھیں سیاستدان جو ہوگا نا اس نے ہمیشہ اپنے ووٹ بینک کو دیکھنا ہے، اس نے ہمیشہ اپنی سیاست کو بچانا ہے. اب اگر کوئی بھی پارٹی مخالفت کرتی ہے اس
آئین کی مخالفت کرتی ہے یا ترمیم کی مخالفت کرتی ہے یا کسی بھی اس طرح کے فیصلے کی مخالفت کرتی ہے تو وہ اپنی سیٹوں سے جا سکتی ہے نا. انہوں نے تو سیٹیں بچانی ہیں اپنی. آپ دیکھیں کوئی بھی جتنا بڑا سیاستدان ہو، علی من گنڈا پور کی بات کرتے ہیں ہم، کتنا عرصہ تک وہ سی ایم رہے ہیں اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. کبھی ریزائن دینے کی بات آئی تو ریزائن دیا؟ کسی نے ریزائن نہیں دیا. کوئی پارٹی ریزائن نہیں دیتی. اسی لیے ریزائن نہیں دیتی کہ جو ان کو یہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. تو یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں نا، وہ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو بچا رہی ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا. عوام کا کون سوچے گا؟ عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا. عوام کا تب سوچا جائے گا جب عوامی لیڈر آئے گا اور عوام سے منتخب ہو کے آئے گا، عوام کے ووٹر سے منتخب ہو کے آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے عوام پھر ان کو ووٹ دے گی جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ابھی، یا عوام دیکھیں بالکل؟ اب عوام، ہماری جو عوام ہے نا وہ تھوڑی سی تقسیم ہوئی ہوئی ہے، اور تھوڑی نہیں بلکہ کہہ لیں کہ زیادہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اور اس میں ہماری عوام کی سب سے بڑی جو خامی ہے وہ شخصیت پسندی کی ہے. شخصیت پسندی، جیسے عمران خان کے سپورٹر ہیں تو عمران خان غلط کرے گا صحیح کرے گا اس کو سپورٹ کریں گے. نون لیگ کے سپورٹر ہیں، نون لیگ غلط کرے گی صحیح کرے گی اس کو سپورٹ کریں گے. پیپل پارٹی والے ہیں، غلط کریں گے صحیح کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے. جیسے پچھلے دنوں ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک یونیورسٹی میں ایک وزیر جو ہے وہ سوال کرتے جی یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اب آپ ووٹ کس کو دو گے؟ وہ کہتے ہیں ووٹ تو عمران خان کو دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہمارا اسٹرکچر بن گیا نا. اسی طرح ایک ویڈیو بہت پہلے وائرل ہوئی تھی، ایک بزرگ اماں جی تھی، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ اینکر ان سے سوال پوچھتا ہے کہ اماں جی زندگی کیسی گزری ہے؟ کہتے ہیں جی بھوک ہے، افلاس ہے، مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہے نا. پھر کہتے ہیں اچھا اس دفعہ ووٹ کس کو دیں گے؟ کہتے ہیں ووٹ تو بھٹو کی امانت ہے. مطلب کہ ہم ذہنی طور پہ اس حد تک متاثر ہو چکے ہوئے ہیں یا شخصیت پسندی پہ اتر آ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارا تبدیل ہونا تھوڑا سا مشکل ہے. پی ٹی آئی کا تو چلے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک رول ماڈل عمران خان کو بہت پسند کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا نہیں سمجھ آتا اس کو عوام کیوں پسند؟ پیپلز پارٹی جو ہے، اگر ہم پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک ویژن رہا ہے اور وہ اپنے ورکر کو نہیں بولتے. پیپلز پارٹی موروثی سیاست ہی چلی آ رہی ہے، سیاست موروثی چلی آ رہی ہے، ایسا ہی ہے. اور ساروں کی سیاست جو ہے موروثی چلی آ رہی ہے. عمران خان کی بھی ابھی ہو جائے گی، وہ تو علیمہ جو ہیں وہ بھی آ جائیں گی سیاست میں اور اس طرح کا سلسلہ ہو جائے گا. لیکن جو بھٹو کا دور تھا نا، اس وقت انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا اور عوام تک مقبول ہوئے تھے. اب دیکھ لیں کہ ان کی مقبولیت کہہ لیں یا ان کا زور کہہ لیں، دونوں صورتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جو سندھ ہے اس میں مسلسل ان کی حکومت آ رہی ہے، کوئی ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ، سب کچھ، پھر بھی ان کی حکومت چل رہی ہے. جماعت اسلامی کے پاس ایک چانس تھا بڑے پیمانے پہ، وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی. تو اس وقت سیاسی طور پہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے دیا اور جماعت اسلامی باہر ہوگی اس میں نا. تو یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اپنے ورکر کو نہیں بولتی، انہوں نے اپنے ورکر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ترمیم کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی بین الاقوامی سطح کے طور پر بھی؟ ہاں، اب یہ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر اگر ہم اس کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں دو صورتیں نظر آتی ہیں. ایک تو صورت یہ نظر آتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی نا تو وہ پھر اس بندے کے ساتھ ڈیل ہوگی جس بندے کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے اور جس سے احتساب نہیں لیا جائے گا. اس سے پھر وہ ہر طرح کا کام بھی نکلوایا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں نا، جو جمہوری ملک ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعلقات میں سوچ و بچار کریں کہ ہاں اس میں پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ جمہوری طور پہ انہیں پتہ ہے کہ جمہوری طور پہ فیصلہ ہی نہیں ہونا، فیصلہ ہی عامیت کا ہونا ہے، ایک ہی بندے کا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر اس میں مسئلہ بن سکتا ہے کچھ. جو سیاسی جماعتیں وہ اقتدار کے لیے اصل میں حمایت کس کی لینا چاہے گی؟ اپنے اس فائدہ مند کی یا عوام کو ہی دیکھے گی؟ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ ایک ہی
طرف دیکھیں گی، ایک ہی طرف کا اشارہ دیکھیں گی، وہاں سے ان کو ریڈ سگنل بلکہ گرین سگنل ملے گا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ جیت جائیں گی، اسی طرف ہی جائیں گی. کیونکہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ باہر جائیں، لوگوں سے پوچھیں، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ نہیں تو 75% لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں پی ٹی آئی ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان. ووٹ عمران خان کا. جو بھی بندہ آئے گا، جو بھی، اگر فرض کریں کہ ابھی جو کام ٹھیک ہو رہے ہیں نا، اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے جی عمران خان نے شعور دیا تو یہ کام ہو رہا ہے. اگر عمران خان شعور نہ دیتا تو یہ کام نہ ہوتا. تو مطلب ابھی بھی 70% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہیں. تو سیاسی طور پہ جو مضبوط جماعت ہے وہ عمران خان کی ہے، اور عمران خان کو ہی ووٹ پڑیں گے اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو. یہاں پہ ایک سوال کروں گی کہ پچھلے دنوں عمران خان اور اقرار الحسن کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا. مقابلہ میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن سیاسی میدان میں اتر تو آئے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ بچے ہیں، بہت بچے ہیں. مطلب کہ عمران کا اور اقرار الحسن کا مقابلہ کروانا، جو سوشل میڈیا پہ بھی جو چیزیں چلی ہیں، جو موازنہ وغیرہ، عمران خان جو ہے وہ سیاسی طور پر اس وقت، یا سیاسی طور کہہ لیں یا شخصی طور پر کہہ لیں، کہ وہ اتنا کچھ مقبول ہو چکا ہے کہ اس کا مقابلہ آپ ساری جماعتیں ایک طرف کر لینا اور عمران خان کو ایک طرف کر لیں اور ووٹنگ کروا لیں، عمران خان جیت جائے گا. اختتام کی جانب چلتے دو سوال کروں گی کہ ملک میں حقیقی جمہوری کب ممکن ہوگی؟ جب سب کچھ کوئی کنٹرول ہی کر. ہاں، ملک میں حقیقی جمہوریت تب ممکن ہوگی جب یہ ہمارے سیاستدان ہیں یہ متفق ہوں گے، یہ پاکستان کا سوچیں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے، اپنی انا کے لیے نہیں سوچیں گے. کے پی کے کی حکومت ہے، 15 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیا ترقی ہو رہی ہے؟ کوئی ترقی نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد جی بلوچستان کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ سندھ کو دیکھ لیں، اس کے بعد پنجاب کو دیکھ لیں. پنجاب میں کچھ حد تک نظر آ رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کچھ حد تک نظر آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ وفاق میں دیکھتے ہیں تو وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے. اب جس کی وفاق میں حکومت ہوگی نا، وہ جس بھی صوبے میں ہوں گے اس میں ترقی ہو جائے گی، اس میں چلتا رہے گا. پیچھے جب ایشو تھا تو اس وقت تو ترقی نہیں ہوئی، لیکن اب یہ کہ کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن باقی جگہوں پہ بہتری نہیں آ رہی. کیونکہ اگر اب پنجاب میں بھی ترقی ہو رہی ہے تو یہ صرف اور صرف مریم نواز اپنی سیٹ کے لیے کر رہی ہیں تاکہ نیکسٹ ان کو ووٹ ملے. کے پی کے میں جو کام ہو رہا ہے وہ صرف کے پی کے حد تک ہو رہا ہے. بلوچستان میں یا کسی بھی جگہ پہ، سندھ میں بھی بات کر لیں تو وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے ہے کہ ہماری سیٹیں کہیں نہ جائیں. عوام کو سہولت بھی دی جا رہی ہے کہ اپنا اقتدار بچایا جائے. جس وقت پاکستان کا سوچا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نہیں، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو آگے نہیں آنے دینا، تب جا کے فیصلہ ہوگا. آخر میں اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام آدمی کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ عام آدمی کو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ پیغام دیے ہیں، شاید میرا پیغام وہاں تک پہنچا نہیں ہے، اور اب بھی میں دوں گا کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو سوچیں ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک. اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر ہم ٹھیک بندوں کو منتخب کریں. انقلاب تبھی آئے گا جب ہم خود انقلابی ہوں گے اور ہمارے اندر سچ بھرا ہوا ہوگا اور ہم ملک کے لیے ہوں گے، نہ ہم پی ٹی آئی کے لیے ہوں، نہ ہم نون لیگ کے لیے ہوں. نہ جیسے کشمیر میں ایک تحریک نکلی تھی اس میں ساری سیاسی پارٹیاں شامل تھیں، اسی طرح پاکستان میں ایک تحریک نکلے جس میں سارے لوگ شامل ہوں، صرف اور صرف اپنے حق کے لیے اور پاکستان کے لیے سوچیں. باقی سیاسی طور پہ آپ جس مرضی کو سپورٹ کریں، لیکن جب بات حق کی آئے، جب بات پاکستان کی آئے، آپ اپنے لیڈر کو بھی غلط کہیں، اپنی جماعت کو بھی غلط کہیں اگر وہ غلط ہیں. بہت شکریہ آپ کا اس پہ اپنی رائے دی. ناظرین، شاید مسئلہ ترمیموں کا نہیں بلکہ ان ذہنوں کا ہے جو ہر ترمیم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.